فل کورٹ بن جائے گی نا آپ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی فل کورٹ بنی تھی, ایک دفعہ نہیں بنی, 2 دفعہ بنی تھی, اور فیصلہ یہی ہوا تھا جو میں اور آپ ایک سیکنڈ سن لیں, ایک بات تو سن لیں نا آپ. فل کورٹ اس لیے بنی تھی کہ جو ایک سیریز قسم کا لیٹر آیا ہے اس کے اوپر میکانزم کیا اڈاپٹ کیا جانا چاہیے, اس کے لیے فل کورٹ بیٹھی تھی. اس فل کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, اس فیصلے کے اندر یہ کہا گیا کہ اس کا جو پروسیس ہے وہ ہمارے نہ 184(3) کے اندر ہے نہ 209 کے نیچے ہے. اس کا پروسیس جو ہے نہیں, اگر وہ ہوتا تو یہ ریفر کیوں کیا گیا؟ آج پھر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 184(3) کے نیچے ان کو لگا ہو کہ انکوائری کمیشن, جو کہ میرا ابھی سوال یہ ہے, انکوائری کمیشن تو لگتا ہے اب بھی بنے گا. نہیں تو بنے گا نا, لیکن نہیں بنے گا, بالکل بنے گا. اس کے خلاف اگر میجورٹی خلاف ہے. آج آپ نے نوٹ کیا جب بار بار کی طرف سے بات یہی آئی کہ ہم ماضی میں نہیں جانا چاہ رہے, ہم فیوچر کی حد بندی اور وہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ فیوچر میں ایسے اقدامات نہ ہوں, ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ اور گائیڈ لائن دینی ہوگی. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ میرا نہیں خیال, اس کا مطلب ہے خط تو پھر ٹوکری میں چلا گیا نا. اس معاملے میں حکومت اور سپیریئر بار جس کو انڈیپینڈنٹ گروپ لیڈ کر رہے ہیں اور تیسرے چیف جسٹس قاضی فیض صاحب, وہ تو چاہ رہے تھے انکوائری کمشن. اور یہ تو انکوائری کیسے ہوگی؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ انکوائری جیسے اطہر من اللہ نے کہا کہ پریزیومبلی ہم کہتے ہیں کہ وہ ججز ٹھیک سچ بول رہے ہیں, یہ وہ تو پریزیوم کرنا پڑے گا. تو اس پہ ڈکلیریشن ابھی آپ ویٹ کریں, ریٹرن آرڈر آ جائے گا, مے بی یہ آ جائے گا, اس کے بعد فل کورٹ. یہ بہت سارے ججز کا, آج بھی جو ججز کا خیال تھا کہ انکوائری کمیشن ہم نہیں چاہتے کہ جس میں ججز جائیں اور وہ ان کی کراس ایگزامن ہو اور ان سے ہو, یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی پہ ڈکلیریشن, تاکہ فیوچر میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنے کہ کوئی جج اگر کسی کی کوئی اپروچ کرے تو وہ کیا میکنزم جو ہے وہ اپنا اڈاپٹ کرے, اور اس کے بعد اگر چیف جسٹس خاموش رہتا ہے تو پھر وہ کیا کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں فیوچر کی طرف ہو رہی ہیں. حکومت باہر کا چاہ رہی ہے کہ انکوائری کمیشن بنے. زبیری صاحب, آپ کو لگتا ہے کمیشن بنے گا یا فل کورٹ ہی ساری پروسیڈنگز کو دیکھ کر صرف لائے عمل طے کیا جائے گا, الزامات کے اندر نہیں جائیں گے؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, کیوں الزامات میں اگر نہیں گئے تو پھر معاملہ حل نہیں ہوگا کاشف صاحب. الزامات جو لگیں بڑے سیریس ہے, اور میں بالکل بات سے متفق ہوں کہ بارے ثبوت ان معزز جج صاحبان پہ نہیں ہے جن کو انہوں نے ایکیوز کیا ہے, جن کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو اس طرح سے ان کے فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی, ان کو دھمکایا گیا, ان کے گھر والوں کے ساتھ تشدد کیا گیا, ان کے گھروں سے کیمرے نکل رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بارے ثبوت ان پہ ہے ایگزیکٹو, اور بالکل یہ ہائی سپریم کورٹ لیول پہ ہونا چاہیے. میں شروع سے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں فل کورٹ بھی ہونا چاہیے, اور اس کی انکوائری جو ہونی چاہیے انکوزیٹوریل وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کے لیول پہ ہونا چاہیے, اور پورے لیکن سپریم کورٹ تو انکوائری نہیں کرے گا نا, سپریم کورٹ کے نیچے ایک انکوائری کمیشن بنے گا جو جواب دے ہوگا سپریم کورٹ کو. دیکھیے نہیں کاشف صاحب, یہ جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں 184(3) کی انکوزیٹوریل ہوتی ہیں, یہ کوئی ایڈویسوریل نہیں ہوتی. اس میں خود کورٹ انکوائری کرتا ہے. یہ انکوزیٹوریل 184(3) اوریجنل جورسڈکشن ہے. میری ابھی حافظ صاحب سے پروگرام میں ہو رہی تھی, میری بات سے متفق نہیں ہے, یہ ان کا الگ ویو ہے. میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں کہاں یہ قطغن ہے 184(3) میں, کیونکہ ان کو آرڈر تو وہی پاس کرنے ہوتے ہیں جو ہائی کورٹ پاس کر سکتا ہے 199, لیکن ان کے پاس ایک اور پاور بھی ہوتی ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ 187 کی ہے کہ they will have to do complete justice. تو وہ پاور کس ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہوتی, وہ سپریم کورٹ کے انڈر آرٹیکل 187. تو یہ دونوں ملا کے یہ دونوں آرٹیکلز پڑھیں گے, وہ کیوں نہیں ایویڈنس ریکارڈ کر سکتے, وہ بلا سکتے ہیں لوگوں کو, ان سے سوالات کیے جا سکتے ہیں, یا وہ وہیں اس کے جیسے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہوتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا, یا وہ کسی کمیشن, وہ اگر چاہتے ہیں تو کسی جج کا کمیشن بنائے, جج کا, سرونگ جج کا اور سینئر جج کا, جو وہ کر کے ان کو رپورٹ. سر ویسے میمو کمیشن بھی تو بنایا تھا نا سپریم کورٹ نے, کوئٹہ کمیشن. جی بالکل, میں کہہ رہا ہوں کہ اسی لال مسجد کمیشن جو بھی تھا, لال مسجد کمیشن, دیکھیں بات یہاں میڈیا کمیشن, دیکھیں بالکل صحیح ہے. اس میں آپ دیکھیں جو کوئٹہ کمیشن تھا اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ تھی, خود وہ ان کو بنایا تھا اس کمیشن کا ہیڈ, اس کی رپورٹ ابھی تو بنایا جا سکتا ہے. بات ہے کہ یہ بات اب بالکل میں کہتا ہوں بالکل بنائیں, لیکن یہ ایگزیکٹو پہ نہ چھوڑیں, سرکار پہ نہ چھوڑے, کیونکہ آپ انہی کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف کر رہے ہیں. یہ بات ہم سب جانتے تھے, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی تھیں, لیکن اس لیول تک کہ ان کے رشتہ داروں, ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. یہ پچھلے 1.5-2 سال سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ جب آپ کے 4 دیواری اور عزت محفوظ ہی نہیں, جو آج ہیومن رائٹس کی بات کی ہے جسٹس اطہر من اللہ, ہم پچھلے سال سے یہ باتیں کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. سر میں یہ ان چیزوں پہ آؤں گا, یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا انہوں نے ذکر کیا ہے, بیلز کا ذکر کیا ایم پی او کا, اور انسانی حقوق کا ذکر, میں آتا ہوں اس کے اوپر.